عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید تنویر فاطمہ اخلاق علی انجمن اشاعت تعلیم بیڑ کے زیر انصرام میلیا جونیئر آرٹس اینڈ سائنس کالج بیڑ کی جانب سے آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہم اردو یوک بھارتی 12ویں جماعت کے لیے اس درسی کتاب سے حصہ نظم میں پہلی نظم میری دعا، صفحہ نمبر 72، صنف مناجات، شاعر صفی اورنگ آبادی کا مطالعہ کریں گے۔ پیارے بچوں، مناجات کی معنی اور مفہوم سے آگاہ ہوتے ہیں، تو چلیے پیش درس کا مطالعہ کریں۔ پیش درس میں ہم مناجات کی تعریف، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے۔ مناجات اردو کی ایک موضوعی صنف ہے۔ مناجات کے معنی دعا، عرض اور التجا کے ہوتے ہیں۔ وہ نظم جس میں شاعر اپنی عاجزی، انکسار کے ساتھ خدا کی بزرگی بیان کر کے برائیوں اور گناہوں سے نجات کی دعا کرتا ہے، مناجات کہلاتی ہے۔ مناجات میں شاعر خدا کے حضور اپنی بندگی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنی بے وضاحتی اور حاجات کا اظہار کرتا ہے۔ عام طور پر حمد اور مناجات میں معنی اور مفہوم کے لحاظ سے امتیاز نہیں کیا جاتا۔ امتیاز کے مفہوم ہے فرق، لیکن حمد اور مناجات میں فرق ہوتا ہے۔ حمد میں شاعر خالصتاً خدا کی تعریف کرتا ہے، جبکہ مناجات میں خدا کی تعریف کے ساتھ اس کے حضور اپنی ضروریات بھی پیش کرتا ہے۔ اگرچہ خدا ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، لیکن مناجات میں دعا کرتے وقت شاعر اپنی دل کی کیفیت، اپنی بے بسی، اپنی مجبوری اور اپنی حالات کی خرابی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حالات کی بحالی کا طالب ہوتا ہے۔ مناجات کی تعریف و تفہیم کے بعد صفی اورنگ آبادی کے تعارف کی جانب چلتے ہیں۔ صفی کا اصل نام بہاؤالدین صدیقی تھا۔ ان کی پیدائش اورنگ آباد میں 12 فروری 1893 عیسوی کو ہوئی۔ ان کے والد حکیم محمد منیر صفی کو طبیب بنانا چاہتے تھے، لیکن صفی نے درمیان ہی میں تعلیم چھوڑ کر ملازمت شروع کر دی۔ انہوں نے کئی ملازمت کی، مگر ان کا زیادہ رجحان شاعری کی طرف تھا۔ اس فن میں ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ صفی اورنگ آبادی داغ کے بعد اردو کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات صفی اورنگ آبادی داغ کے بعد اردو کے ایسے شاعر ہیں جنہوں نے محاورات اور نئے شعری اظہار کو بحسن و خوبی برتا۔ سلاست، شگفتگی، برجستگی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ صفی کا انتقال حیدرآباد میں 21 مارچ 1954 عیسوی کو ہوا۔ 1965 عیسوی میں ان کے شاگرد خواجہ شوق نے ان کا مجموعہ کلام پراگندہ کے نام سے شائع کیا۔ مناجات کے اشعار کا مطالعہ کریں تو وہ ہے جو ہر ایک کی بگڑی سنوار دے، میری مراد بھی میرے پروردگار دے۔ کونین میں ذلیل نہ کر سب کے روبرو، ایمان و عیش و دولت عز و وقار دے۔ تیرا یہ حکم مانگ ہر ایک چیز مجھ سے مانگ، میری دعا کہ میرے پروردگار دے۔ دل کو میرے ہر ایک طرح مطمئن بنا، غم دے تو غم کے ساتھ کوئی غم گسار دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف میں خوشگوار دے۔ محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ دنیا میں کچھ بھی قدر محبت نہیں رہی، نالا جگر گداز وہ نفس و شعلہ بار دے۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔
میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے، اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے۔ حسن طلب میں مجتہد عصر ہے صفی، وہ تجھ سے ایک مانگے تو اس کو ہزار دے۔ مناجات کے اشعار کی تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے شعر کی تشریح: اس شعر میں شاعر صفی اورنگ آبادی مناجات کی حیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے جو ہر ایک کی بگڑی کو بنا سکتا ہے۔ تعریف کے بعد اللہ سے شاعر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پرورش کرنے والے میرے رب، تو میرے آرزوؤں اور خواہشوں کو پورا کر دے۔ دوسرے شعر میں شاعر نے کونین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی قواعد میں ایک کے لیے واحد، دو سے زیادہ کے لیے جمع، اور دو کی تعداد ظاہر کرنے کے لیے تثنیہ کا استعمال کیا ہے، جیسے طرفین، فریقین وغیرہ۔ درج بالا شعر میں شاعر نے کونین کا استعمال کیا ہے، جس کے معنی دونوں جہاں ہیں، مراد دنیا اور عقبیٰ۔ تیسرے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تیرا ہی حکم ہے کہ ہر چیز مجھ سے مانگو۔ شاعر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہے، تو ہی کہتا ہے کہ ہر چیز مجھ سے مانگو، اس لیے اے اللہ میں تیرے سامنے دست دعا دراز کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مانگتا ہوں، اے اللہ تو میری التجا کو پوری کر دے۔ اگلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے دل کا اطمینان مانگ رہے ہیں، ہر طرح کے غم ملنے پر غم کو بانٹنے والا، غم گسار کے بھی طلبگار ہیں، کیونکہ غم بانٹنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اے پروردگار، اگر تو مجھے غم دیتا ہے تو اس کو بانٹنے والا غم گسار بھی مجھے عطا کر دے۔ آنکھوں کو ایسی لذت دیدار ہو نصیب، ہر دم جو مجھ کو کیف مجھ خوشگوار دے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ خوش رنگ قدرتی مناظر، مقدس مقامات کا نظارہ دیکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ شاعر اپنی آنکھوں کے سکون کے لیے ایسے نظارے چاہتا ہے جسے دیکھنے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے سرور مل جائے، جیسا کسی خوش ذائقہ شراب کا نشہ ہوتا ہے۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے مفہوم کو جان لیں۔ کیف کا مفہوم ہے سرور، میں کا مفہوم ہے شراب، خوشگوار کا مفہوم ہے خوش ذائقہ، کیف میں خوشگوار، خوش ذائقہ شراب کا سرور۔ اگلا شعر: محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے، گردش نہ مجھ کو گردش لیل و نہار دے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہمارے اطراف و اکناف سفید و سیاہ سے مراد کھلے اور چھپے ہوئے دشمن ہیں۔ ان دشمنوں کے دھوکے سے، ان کے شر سے صفی اورنگ آبادی حفاظت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ کھلے اور چھپے دشمنوں سے، گردش لیل و نہار سے حفاظت فرما، پریشانیوں کے چکر سے حفاظت فرما۔ گردش لیل و نہار سے مراد ہے پریشانیوں کا چکر۔ اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں محبت نامی جذبے کا کوئی قدردان نہیں ہے، بہت کم لوگ اس جذبے کی قدر کرتے ہیں، اس لیے شاعر محبت نامی جذبے کا قدردان ہیں، لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور بدلے میں قدر محبت چاہتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جذبہ دنیا سے ناپید ہو گیا ہے، دنیا میں قدر محبت باقی نہیں رہی،
اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے ایسی فریاد دے کہ جس سے لوگوں کے دل متاثر ہوں۔ شعلہ بار کے معنی ہے آگ برسانے والا، جگر گداز کے معنی ہے متاثر کرنے والا، اور نفس کا معنی ہے سانس۔ داتا کی شان یہ ہے کہ جاری ہو اس کی دین، سائل کا شیوا یہ ہے کہ دامن پسار دے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ سخی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کی دین ہمیشہ جاری رہتی ہے، اور سوال کرنے والا سائل سخی کے آگے ہر دم اپنی جھولی پسارے رہتا ہے۔ صفی اورنگ آبادی کہتے ہیں کہ اللہ تو نہایت سخی ہے، تیری دین ہمیشہ جاری رہتی ہے، اس لیے ہم تمام بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے اپنی جھولی پسارے ہوئے رکھیں۔ سائل کا مفہوم ہے سوال کرنے والا، مانگنے والا۔ مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا، ایسا سبق یہ زندگی مستعار دے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی عارضی ہے، مختصر ہے، اسی لیے صفی اورنگ آبادی نے اس زندگی کو زندگی مستعار کہا ہے۔ آخرت کی زندگی دائمی ہے، اس لیے اسے بقائے دوام کہا گیا ہے، اور اس کی کامیابی کا انحصار نیک اعمال پر ہے۔ بقائے دوام کا مفہوم ہے ہمیشہ کی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی، اور زندگی مستعار سے مراد ہے عارضی زندگی۔ اگلے شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، اور شاعر صفی اورنگ آبادی اپنے رب سے بار بار مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بار بار عطا کرتا ہے۔ آخری شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ بہتر انداز میں اللہ کے حضور مانگنے والا میں ہوں، یعنی صفی اورنگ آبادی ہوں۔ اس لیے شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر صفی تجھ سے ایک مانگے تو تو اسے 1000 دے۔ اس شعر میں مشکل الفاظ ہیں۔ مجتہد سے مراد سخت کوشش کرنے والا، اور عصر سے مراد ہے زمانہ۔ اس طرح ہم نے آج صفی اورنگ آبادی کی اس مناجات کا مطالعہ کیا، جس میں ہم نے مناجات کی تعریف و تفہیم، اس کے علاوہ صفی اورنگ آبادی کا تعارف، شاعری کی خوبیاں، ان کے شعری مجموعے سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس کے علاوہ اشعار کی تشریح و تفہیم کو سمجھا، مشکل الفاظ کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ تمام اس سے سبق استفادہ حاصل کرتے ہوئے اس مناجات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔